بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ مطلوب اپنے بندوں سے اللہ سے محبت کرنا ہے. اسی لیے ایک جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تم لوگ ناقدری کرو گے اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جن سے اللہ محبت رکھے گا اور وہ اللہ سے محبت رکھے گا. اور ایک جگہ فرمایا ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت رکھتے ہیں. اور تین چیزوں کو محبتوں میں سب سے زیادہ فوقیت دی گئی: اللہ کو محبوب بنانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب بنانا، اور اللہ کے راستے کی جدوجہد اور محنت کو محبوب بنانا. جیسے ایک جگہ فرمایا احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا. دنیا کی چیزیں، اس سے تعلق رکھنے والی چیزوں کی محبت اگر زیادہ ہے ان تین کے مقابلے میں، تم کو اللہ کے فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے کہ ان چیزوں کے مقابلے میں وہ گنائی اللہ تعالیٰ نے. ماں باپ کی محبت غالب اگر آ جائے اللہ کے مقابلے میں، اولاد کی محبت اگر غالب آ جائے اللہ کے رسول کے دین کی محنت کے مقابلے میں، بھائیوں کی محبت غالب آ جائے ان تین محبتوں کے مقابلے میں، بیویوں کی محبت غالب آ جائے ان تین محبتوں کے مقابلے میں، جو لفظ ہم کہہ رہے ہیں وہی ذہن میں رکھنا، غالب آ جائے جو لفظ پر توجہ دینا. اللہ سے ماں باپ سے محبت نہیں کرنا ہے، اولاد سے محبت نہیں کرنی ہے، بیویوں سے محبت نہیں کرنا ہے، یہ نہیں بولا جا رہا. سننا بھی غور سے، سمجھنا بھی. اچھا بات پوری سننا، پوری سمجھنے کی کوشش. بعض نوجوان نئی شادی کے بعد آ کے بولے اب ذرا بیوی کی محبت زیادہ ہو جا رہی جیسا دکھ رہا میرے کو، پریشان ہوتا. اولاد کی محبت محسوس کر کے ذرا پریشان ہو جاتا. تو اللہ جل شانہ ہی کا جب یہ منشا ہے کہ آدمی ماں باپ سے محبت کرے، اولاد سے محبت کرے، بیوی سے محبت رکھے، منشا ہے نا. یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے. اس لیے اس لفظ کو ذہن میں رکھنا جو بولا جا رہا. ورنہ بقدر جس قدر ان سے محبت رکھنی ہے نہیں رکھیں گے تو بھی اللہ سے سچی محبت نہیں ہوگی نا. ماں باپ کی نفرت رکھیں گے تو پھر اللہ کی محبت ملے گی، اولاد سے نفرت رکھیں گے اللہ کی محبت تو نہیں ملے گی. حدیث میں تو آتا ہے بیوی سے متعلق کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کے منہ میں محبت سے لقمہ رکھا تو اس پر بھی اسے ثواب ملے گا. محبت نہیں کرنی ہے نہیں بولا جا رہا، غالب نہیں ہونا. اللہ رسول اور اللہ کے دین کی محنت اور جدوجہد کے مقابلے میں اگر ماں باپ کی محبت غالب آ جائے، اولاد کی محبت غالب آ جائے، بیوی کی محبت غالب آ جائے. غالب آنے کا مطلب بھی سمجھتے نا، یا وہ بھی سمجھانا پڑے گا. آدمی بڑی عمر کا ہو گیا، صحت بھی اچھی ہے، رمضان آ گیا، روزہ رکھنا فرض ہے نا. ماں باپ کہیں روزہ مت رکھو، تو ماں باپ کی محبت کے غلبے کی وجہ سے روزہ نہ رکھے تو کیا کہا جائے گا کہ اللہ کے مقابلے میں ماں باپ کی محبت غالب آ گئی. غالب کا مطلب سمجھو. کچھ نئے بھی ہوتے ہیں، کچھ پرانے بھی ہوتے ہیں. بات نہیں سمجھ میں آئی تو بھی مسئلہ ٹیڑھا ہے، صحیح رخ سے نہیں سمجھ میں آئی تو بھی مسئلہ ٹیڑھا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گانوں سے منع فرمایا. اولاد یوں کہتی ہے کہ گانوں کی کیسٹ لا کے دو. بیٹے کی محبت اتنی زیادہ ہے، میں ہی پوری نہیں کروں گا خواہش اس کی تو پھر کون کرے گا. لا کے دے دیا. تو اللہ رسول اور دین کے مقابلے میں اولاد کی محبت غالب آ گئی. یہ مجمع میں بھی بعض بچے ہوشیار قسم کے معلوم ہوتے ہیں، سامنے ایسوں کو بٹاتے دیکھ کے ہر چیز کھلی کھلی بولنا اچھا رہتا.
دیکھتے رہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس کو کیسا سمجھانے کی ضرورت ہے، ورنہ پورے لائق فائق قسم کے لوگ آ رہے ہیں، مولوی میں کیسی بات کرتے، بعد میں غیر مولوی بیٹھ گیا غلطی سے تو آگے بولتا ہوں کیا ورڈز بولے گی بھائی سمجھ میں نہیں آئے گا، اسی لوگ ہوشیاری کر کے شاید کچھ ایسے لوگوں کو بٹھاتے سامنے۔ یہاں بہت مقررین بھی ہیں، ان کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے، اپن لوگوں کو تقریر میں، بیان میں، وعظ میں اپنی قابلیت نہیں بتانے کا ہے، اپنی صلاحیت، اپنی قابلیت، اپنی استعداد، اپنا علم اور اپنے علم کی وسعت، علم کی گہرائی بھی، اور باریک باریک رموز، اشارات، معارف، حقائق، دقائق وہ سنا دینے کے بعد میں داد تو مل سکتی ہے، باقی پلے کچھ نہیں پڑتا۔ جیسے شادی میں بہت بڑا مجمع ہو، سامنے یہ 150-200 آدمی بیٹھے ہوئے، اچھالنے والا زیادہ سے زیادہ دور پھینکنے کی مشق کیا ہوا، تھیلیوں میں سے نکالتا رہا، پوری قوت سے پھینکتا رہا تو وہ 400 آدمیوں کے پیچھے جا کے گر رہا، جب بھی پھینک رہا مسلسل پھینکتا رہا، تھیلوں میں سے نکالتا رہا، پھینکتا رہا، دائیں طرف بائیں طرف سامنے، مگر جو بھی اس کی قوت کی وجہ سے چیز جا کے گر رہی ہے وہ 400 لوگوں کے پیچھے جا کے گر رہی ہے۔ آپ زیادہ سے زیادہ یہ بول سکتے کیا اچھالا، کیا اچھالا، پوچھو مت، اس کو پوچھو ملا کیا، بولے تو ملا کچھ نہیں، اس سے کیا فائدہ ہوگا بتائیے۔ ماں باپ کی محبت غالب نہیں آنا ان 3 چیزوں کے مقابلے میں، اولاد کی محبت غالب نہیں آنا ان 3 چیزوں کے مقابلے میں، بیوی کی محبت غالب نہیں آنا ان 3 چیزوں کے مقابلے میں، جو فرمائش کر رہے ہیں پوری کر رہے ہیں، 70 یم کا اسکرین رہنا، آل رائٹ، کون سی بات کی آپ کے نافرمانی کرا میں تو آج کروں گا، جو تقاضا ہے پورا کر رہے ہیں، نہ جائز تقاضا دیکھ رہے ہیں، نہ ناجائز تقاضا دیکھ رہے ہیں، نہ جائز فرمائش دیکھ رہے ہیں، نہ ناجائز فرمائش دیکھ رہے ہیں۔ بھائیوں بہنوں سے تعلق ہوتا ہے آدمی رہنا، محبت رہنا، نفرت نہیں رہنا، بغض نہیں رہنا، کینہ نہیں رہنا، کپٹ نہیں رہنا، عداوت نہیں ہونا، بدگمانی نہیں رہنا، بدخواہی نہیں رہنا، محبت رہنا، اللہ رسول اور دین کے بارے کے مقابلے میں غالب نہیں رہنا، خاندان والوں سے محبت رہنا مگر ان 3 کے مقابلے میں غالب نہیں رہنا، مال سے تعلق رہنا مگر اس میں حرج والا تعلق نہیں رہنا، تجارت سے تعلق رہنا مگر ان 3 چیزوں میں حرج والا تعلق نہیں رہنا، مکانوں سے تعلق رہنا مگر ان 3 چیزوں میں حرج والا تعلق نہیں رہنا۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ عام طور پر یہ 8 چیزیں آدمی کے لیے حارج بنتی رہتی ہیں، غالب ہو جاتی ہیں، صحیح تربیت نہیں ہونے کی وجہ سے، صحیح علم نہیں ہونے کی وجہ سے، اصلاح نہیں ہونے کی وجہ سے۔ تو اگر اللہ کی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دین کی محبت کے مقابلے میں یہ چیزیں غالب آ جائیں تو پھر اللہ کے فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے۔ تو مطلوب ہے یہ کہ یہ چیزوں کی محبت غالب ہو آدمی کے دل میں، اللہ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کے دین کی۔ اب اللہ سے ایسی محبت ہم کرنے والے بن جائیں، اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر معمولی محبت رہنا، اس کے بغیر ان کی محبت نہیں حاصل ہوتی، اس واسطے کہ ان کی محبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ ہے، اتنا تعلق ہے اللہ کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یوں فرمایا کہ مجھے اگر میری محبت اگر کسی کو چاہیے تو میرے حبیب کی اتباع کرنا، فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اتنے پسندیدہ ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعالی جل شانہ کو کہ اس کے بغیر تو ایمان کا بھی تصور نہیں ہے آدمی کے اندرون میں۔ چنانچہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
میں جب تک کہ تمہارے نزدیک ان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، احب الیکم من اللہ ورسولہ حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اتنا زیادہ محبوب ہو جانا ضروری ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تمام لوگوں سے، والد سے، ولد سے، ماں باپ سے، اولاد سے، تمام لوگوں سے زیادہ جب تک کہ نبی علیہ السلام کی محبت نہ آ جائے اس وقت تک آدمی کا ایمان معتبر نہیں۔ اسی غایت محبت کو حضرات صوفیہ کرام نے عشق سے تعبیر کیا، اگرچہ عشق کا لفظ قرآن و سنت میں مستعمل نہیں ہوا ہے، حضرات صوفیہ کرام نے غایت محبت کے لیے اس لفظ کو منتخب کر لیا ہے، سمجھ لیجیے، ظاہر کرنے کے لیے۔ اسی کو حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، آپ کا عشق نہ ہو جس میں کسی طور سے بھی وہ نہیں صاحب ایمان رسول عرب۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ترین ہو جانا ضروری ہے، اس کے بغیر ایمان کا بھی اعتبار نہیں ہے۔ اب وہ سب سے زیادہ محبوب بنے اس کے لیے اللہ جل شانہ نے جن عظیم الشان نعمتوں سے ان کو سرفراز فرمایا ہے ان سے واقفیت چاہیے۔ جتنا زیادہ جانکاری ہوں گی اتنا زیادہ آدمی محبت کرے گا اس سے جس کے بارے میں جانکاری ہو رہی۔ اب یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کتنے ہی لوگ ہوں گے جنہوں نے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں دیکھا، مگر ان کے اندرون میں جو ان سے جو تعلق ہے، جو محبت ہے، جو وابستگی ہے، جو عظمت ہے، وہ صرف ان کے کارناموں کی جانکاری کی وجہ سے ہے نا، دیکھے تو نہیں ان کو کہ کیسی شخصیت تھی ہوگی جنہوں نے ایسا انقلاب برپا کر دیا، جنہوں نے ایسے ایسے اصلاحی کارنامے انجام دیے، جنہوں نے ہزاروں گھرانوں سے مورتیوں کو نکال کر پھینکا، جنہوں نے گاؤں گاؤں دیہات دیہات میں توحید کی شمع روشن کی، جن کے ہاتھ پر کئی لوگ اسلام قبول کیے، اور ایسی کیسی شخصیت تھی ہوگی کہ صرف دیکھ کے اسلام قبول کرے بعض لوگ۔ حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ہی چہید شاگرد، شروع سے ہی تقریباً ہمارے گھر میں رہے، شریر بہت تھے، غیر مسلم تھے، ان کی والدہ لیا کے صرف بٹھا دیتی تھی، حضرت کے روم میں بٹھا دیتی، ملازمت کرتے تھے، سرکاری مدرس تھے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ گاؤں میں ان کا تبادلہ ہوا، لوگ آتے جاتے ان کو دیکھتے رہتے تھے، پاس پڑوس کی عورتوں کو بھی اندازہ ہو گیا کہ نیک آدمی ہے بہت ہی ہے، تو بچہ بہت کو کچھ تو بھی صحیح ہوتا ہے کہ کہے گی بولیے، خالی لیا کہ حضرت کے کمرے میں بٹھا دیتے۔ بعد میں اللہ جل شانہ نے ان کو اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا، اور عبد الباسط ان کا نام رکھا گیا۔ حضرت نے اپنے گھر میں ان کی شادی کا انتظام کیا، یعنی جیسے ایک باپ اپنے بچے کے لیے کیسا انتظام کرتا ویسا انہوں نے انتظام کیا۔ وہ اپنے اس سلسلے کے اجتماعات میں ان کا بھی بیان رکھتے تھے، تو وہ بولتے تھے کہ میں صرف حضرت کو دیکھ کے اسلام قبول کروں۔ تو ٹیچر بھی ہو گئے، سرکاری ملازمین گزرا ستاتے ہیں، ایسا کریں نہ ویسا کریں، اسلام قبول کرے، تو بڑے آفیسر کے پاس میں لے کے گئے، ٹارچر کرنے کے واسطے، متاثر کرنے کے واسطے۔ انہوں بولے تو تم گئے کو قبول کر لیے جی اسلام بول کے پوچھ رہا ہوں، تو ایسے عجیب آدمی تھے، انہوں نے کہا کہ میں آپ سے بول رہا ہوں اسلام قبول کر لیجئے، بولا صاحب بولے میں آپ سے کہہ رہا ہوں اسلام قبول کر لیجئے، بولا تو اس سے میں آیا، اسے آگے بولا کہ تم بولے تو تھوڑا ہی میں قبول کرتا ہوں، جب آفیسر یہ بولا تو انہوں بولے تو میں کہیں کو کرتا ہوں، مولوی صاحب بولے تو میں کہیں کو قبول کرتا ہوں، میرے کو اچھا معلوم ہوا میں قبول کرا، ان کے بولنے کی وجہ سے تھوڑا ہی کرا، اگر بولنے کی وجہ سے کوئی قبول کر دے تو میں آپ کو بول رہا ہوں قبول کرو، جب میرے کہنے سے آپ نے قبول کرتے تو ان کے کہنے سے میں کہیں کو قبول کرتا۔ ایک اور بھی نو مسلم ہیں، ابھی اس وقت میں بھی موجود ہیں، یہاں نہیں ہیں، اپنے یہاں 8 روزہ جو دروس کا سلسلہ چلا تھا اس میں پورے 8 دن تھے،
وہ تعلقے سے ضلع کی طرف سفر کرتے ہوئے کہیں جا رہے تھے، ٹکٹ لے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک، راستے میں نماز کا وقت آ گیا، تو درمیان میں چھوٹے چھوٹے گاؤں آتے، تو انہوں نے دیکھا کہ بھائی بس کا ٹائم تو یہ ہے، اب میں سوار ہو گیا، مگر اب نماز کا ٹائم، نماز کا وقت ہو گیا، میرے کو اپنی منزل پر پہنچنے تک نماز کا وقت کے نکل جانے کا خطرہ ہے، ایسی صورت میں کیا کروں؟ تو درمیان میں جو چھوٹے چھوٹے اسٹیج آتے رہے، ایک پیسنجر اترا، دو اترے، تو ان کو اترنے کے واسطے 1 منٹ 2 منٹ کے واسطے روکتے نا، تو جا کے انہوں ڈرائیور سے بولے ایسا بھی آپ یہ پیسنجر اترنے کے واسطے بس روک رہے، 2 منٹ کا میرے کو بھی ٹائم دے دو، ان کے اترنے کے ساتھ میں بھی اتر کے 2 رکعت نماز پڑھ لے کے پھر آ جاتا ہوں، 2 ہی منٹ کا ٹائم چاہیے۔ میں نہیں روکتا کہ بہت اصرار کرا ہے نا، سمجھائے اس کو، اسٹیج آنے سے پہلے سمجھائے، سمجھدار وقت سے پہلے ترتیب کرتا پوری، نہیں میں رکنے کے واسطے بالکل تیار نہیں ہوں، ادھر پیسنجر اتریں گا فوراً چلے جاؤں گا، روکوں گا نہیں آؤں گا۔ تو وہ اترنے والے پیسنجر کے ساتھ میں خود اتر گئے، وہ بس چلے گئی۔ اس کے بعد میں اپنے سلسلے کا اجتماع ہوا تو اس میں انہوں اپنے تاثرات رکھے اور یوں کہنے لگے کہ بس کا ٹکٹ تو میں پھر بھی خرید سکتا ہوں اور دوسری بس میں بھی سفر کر لے سکتا ہوں، لیکن نماز کا وقت چلے گیا تو میں پھر واپس نہیں لا سکتا۔ اتنے غیر شعور کے ساتھ اسلام انہوں نے قبول کیا۔ اور انہی میں سے کسی ایک ساتھی نے انہوں نے ہی کہا کہ کاڑی کی ڈبی رہتی، اس میں دیا سلائی رہتی، آج کل کاڑی کی ڈبی بھی نہیں ملتی شاید، پتہ نہیں کیا ہے تیسا، وہ آ گیا نا چٹ پٹ جی، مگر بارہ اتنا تو جانتے ہوں گے کہ کاڑی ڈبی ہوتی ہے، اس میں کاڑیاں ہوتی ہیں، اس کے سر کو ذرا سا مسالہ رہتا، کاڑی کی ڈبی کے ایک طرف میں بھی تھوڑا سا مسالہ لگا ہوا رہتا، اور یہ کاڑی کی سر کو بھی ذرا سا مسالہ لگا ہوا رہتا۔ بولے صلاحیت اس میں بھی ہے، صلاحیت اس میں بھی ہے، مگر روشن ہونے کے بعد سے اس کا اپنا سر رگڑنا ضروری ہے، سر رگڑ بغیر روشنی نہیں آ سکتی۔ ایسے کہتے تھے کہ جب تک کہ ہم اپنے مجاہدات کی چکی میں اپنے آپ کو گھوٹیں گے نہیں، گھسیں گے نہیں، اس وقت تک دین ایمان کی حقیقی شمع روشن ہو جائے بہت مشکل ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر اللہ کی محبت نہیں آئے گی، اور ان کی محبت آنے کے واسطے ان کے کمالات، ان کی خوبیاں، ان کی محنت و جد و جہد، ان کی ہمدردی اور خیرخواہی، ان کی تعلیم، ان کی صفات، ان کے خصوصیات، ان سب کو جس قدر ہم جانیں گے اتنی زیادہ محبت ہوں گی۔ اس پر سنا رہا تھا کہ حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بغیر دیکھے کہ اتنا کیوں چاہتے ہیں لوگ، نوجوان بچے، حضرت کے پاس جا کے آیا، یوں بولتے ہیں، دیکھا نہیں انہوں نے، بلکہ کئی ایک تو وہ جو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جس وقت میں حضرت یہاں سے تشریف لے گئے، لیکن اس قدر جو تعلق ہے محض ان کے کارناموں کی وجہ سے ہے نا۔ ایسے ہی جب تک کہ ہم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصوصیات کو، کمالات کو، کارناموں کو، حیات طیبہ کو، اسوہ مبارکہ کو، ان کی تعلیمات کو، ان کی ہدایات کو، ان کی ہمدردیوں کو، ان کی خیرخواہیوں کو نہیں جانیں گے، اس وقت تک سچا تعلق کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ اسی لیے ہمارے حضرات علماء کرام خصوصیت سے سیرت طیبہ پر عام طور پر خطابات کرتے ہیں۔ سیرت پر خطاب کرنے کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے، اس سے معلوم ہوگا کہ انہوں نے کیا کارنامے انجام دیے، کیسے خصوصیات والے تھے، کیسے کمالات والے تھے، تو بہت پھر غیر معمولی محبت اندر سے کرنے لگیں گے۔ اب ان کے کمالات کو جاننے کے لیے یا پڑھنا یا سننا ہے نا، پڑھنے سے بھی آدمی عام طور پر اتنا متاثر نہیں ہوتا جتنا سننے سے ہوتا، اور سننے سے بھی خالی اتنا متاثر نہیں ہوتا جتنا دیکھنے سے ہوتا ہے نا۔ اسی واسطے کہتے ہیں کہ جو ان کی محبت میں، ان کی سنتوں میں، ان کے طور طریق میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان سے محبت کرے تو پھر ان سے محبت ہوتی۔ اسی لیے سلوک کی راہ میں اپنے رہبر سے بھی محبت رکھنا ضروری ہے، اس واسطے کہ یہ اپنے پاس نہیں رکھتا ہے، انہیں یہاں سے وہاں بھی جا دیتا ہے، یہاں نہیں ہے خالی ایک ذریعہ ہوں تم وہاں جاؤ، اور وہ پروردگار عالم کی رضا اور خوشنودی اور تعلق کا ذریعہ بنتے ہیں۔ بلکہ شخصیات سے بھی جس کسی آدمی کو کوئی تعلق ہوتا ہے وہ دین کی وجہ سے، اسی نسبت کی وجہ سے ہوتا ہے بس،
ورنہ ایک سے ایک بڑھ کے خوبصورت اور صحت مند توانا مضبوط قسم کے لوگ دنیا میں موجود ہیں، کوئی بھی محبت نہیں کر رہے ان سے جو دین پسند ہے۔ اب آپ کے کمالات و خصوصیات اور خوبیوں کے جاننے کے لیے بہت سی تفصیلات، پوری مخلوق میں سب سے زیادہ کمالات آپ کو دیے گئے، پوری مخلوق میں سب سے زیادہ فضیلتیں آپ کو عطا کی گئیں، پوری مخلوق میں سب سے زیادہ علم نبی علیہ السلام کو دیا گیا، پوری مخلوق میں سب سے عظیم الشان کارنامہ نبی علیہ السلام کے توسط سے ہوا۔ اتنی مختصر سی مدت میں اتنا عظیم الشان انقلاب کسی اور کے ذریعے سے وجود میں نہیں آیا۔ ساری دنیا میں انوکھا کارنامہ آپ کا، اسی کو ایک صاحب نے لکھا ہے، ساری دنیا میں انوکھا کارنامہ آپ کا مختصر مدت میں لائے سب سے بہتر انقلاب، اس سے بہتر انقلاب پوری تاریخ انسانی میں کبھی نہیں آیا۔ اپنے اپنے ادوار میں حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے بہترین کارنامے انجام پائے، انقلابات آئے، لیکن اس قدر جامع ترین انقلاب، ایسا مکمل انقلاب، ایسا پرامن انقلاب تاریخ انسانی میں کبھی نہیں۔ اسی کو سمجھانے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ دراصل نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسالت کے اقرار کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے محمد الرسول اللہ۔ اس میں جو رسول ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام اور مرتبے کی تعیین میں اور اس کی اہمیت کو سمجھاتے ہوئے یہ بات بیان فرمائی گئی ہے کہ اللہ جل شانہ نے کائنات میں ظہور کے لیے اپنی جو خوبیوں اور کمالات کے اظہار کی جو ترتیب بنائی، اس میں کچھ الفاظ استعمال کر رہا ہوں، سمجھ میں نہیں آئیں گے سب کو، مگر جن کو سمجھ میں آ سکتا ہے، کچھ پرانے لوگوں کو ان کو سمجھ میں آ سکتا ہے، مگر اس کی وضاحت بھی زیادہ نہیں کروں گا، میں خالی تذکرہ کر دے رہا ہوں، فہرست کے طور پر سمجھ لیں۔ ایک ہے احدیت، اور دوسرے ہے وحدت، اور تیسرے ہے واحدیت۔ احدیت ذات بحت، وحدت یہ ایک ظہور ہے، اور اسی کو جو علم الہی میں ہے حقیقت محمدیہ سے تعبیر کیا گیا، اور واحدیت کو حقیقت انسانیہ سے۔ اور حدیث شریف کی روشنی میں یہ بات بتلائی گئی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو حق تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا، اور پھر اسی کی تقسیم میں پوری کائنات بنی، مگر اس میں یہ فرمایا پیدا کیا، تو یہ حقیقت الگ ہے، اور یہ ذات محمدی معلوم الہی ہے۔ یہ دونوں کا فرق نہیں سمجھ میں آنے کی وجہ سے آدمی کیا کہتے ہیں غلو میں آ جاتا ہے۔ جس وقت میں یہ اسباب اور عرصے خاص تک چلتے رہیں گے تو اس کے بعد میں پھر انشاءاللہ اس موضوع پر زیادہ وضاحت سے روشنی ڈالی جائے گی۔ بس عرض کرنا یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے سب سے زیادہ کمالات سے نوازا، سب سے زیادہ علم سے نوازا، اور سب سے زیادہ شان محبوبیت سے نوازا، اور اس درجے اپنا محبوب بنایا، اس درجے محبوب بنایا کہ پورے لوگوں کا اللہ کے نزدیک محبوب بننا ان کی اتباع پر موقوف کر دیا۔ اسی لیے اچھی طریقے سے ذہن میں رہنا، اپن کسی اور کے طریقوں کو اپنا کر یہ سمجھیں گے کہ میرا کام بن جائے گا، غلط فہمی میں مبتلا ہے، سمجھ مکمل اطاعت میں ڈوب جانا، ہر پہلو سے ان کے اسوہ حسنہ کو سامنے رکھنا۔ سمجھ میں آنے کے واسطے ایک چھوٹی سی مثال ہم عام طور پر دیتے ہیں کہ ہم لوگ کمزور تھے، اللہ نے کرم کر دیا، پہنچنا تھا رضا الہی تک۔ اب رضا الہی تک پہنچنے کے واسطے علم الہی حاصل ہونا، علم الہی کے مطابق عمل ہونا، اس کے واسطے غیر معمولی آدمی کے اندر فکر و اہمیت اور توجہ کا ہونا، یہ سب کچھ ہونے کے باوجود پھر بھی آدمی کا اپنی منزل پر پہنچنا دشوار۔ سمجھ میں آنے کے واسطے ہم عرض کرتے ہیں عام طور پر کہ مجھ جیسے ایسے آدمی کو جس کو راستے سمجھ میں نہیں آتے، کوئی صاحب بہت خواہش کر کے بولے کہ اب ہمارے پاس میں آنا کیسا بھی آنا،
ٹھیک ہے بھائی آئیں گے آپ کے پاس میں، آنا ضروری ہے، بولنے آ جائیں گے، لیکن کہاں آنا، مقام کا نام، یہ نام وہ کہاں ہے، فلانے ضلع میں، وہ ضلع کہاں ہے وہ بھی نہیں معلوم۔ خیر یوں تو کر کے کسی بس میں پوچھ کے بیٹھ گئے فلانے ضلع کو جانا ہے، تو پھر اس صورت میں وہاں سے کوسی روڈ کو جانے والی بس میں بیٹھنا، یہ ایک سوال۔ اور یوں تو کر کے کسی سے پوچھا کے کسی گاؤں کے نام، گاؤں کی روڈ پہ جانے والی بس میں بیٹھ گئے، بولے اتر کے کہاں جانا، پرانے محلے میں، وہ محلہ کہاں ہے وہ بھی نہیں معلوم، وہ محلے میں آ گئے تو پھر کس کے گھر کو جانا۔ اتنے سوالات میری طرف سے ہوئے، سمجھیے کہ وہ بلانے والے صاحب بیچارے کو رستے وستے آسانی سے سمجھ نہیں آتے شاید بول کے، اچھا مول صاحب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں ایک آدمی کو بھیج رہا ہوں، وہ ایسے ایسے ہیں، بس ان کے پیچھے پیچھے آ جاؤ، تو میرے پورے سوالات بند ہو جاتے، نہیں ہو جاتے۔ اب میں کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں، ضلع کون سا، گاؤں کون سا، محلہ کون سا، ڈور کون سا، کون سے کلر کا گیٹ، کچھ پوچھنے کی ضرورت ہے کچھ بھی نہیں ہے نا، آسان ہو گیا۔ یہی بات پہلے بول دیتے تو وہ 25 سوالات کرتا بھی نہیں تھا، ہے نا۔ ایسے ہی ہم کمزوروں پر، ضعیفوں پر، نادانوں پر، لا علموں پر، ناواقفوں پر پروردگار عالم نے کرم کر کے کہا کہ یہ میرا محبوب بندہ ہے، بس اس کے پیچھے پیچھے آ جاؤ، میری رضا مل جائے۔ اسی مبارک ذات بابرکات کا نام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب اس سے زیادہ آسان راستہ اور کیا ہو سکتا ہے بتاؤ؟ بول رہے ہیں کہ بھائی ان کی اتباع میں چلو، بس زندگی پوری ان کی اتباع میں گزارو۔ اب ہم لوگ اپنی خواہش چھوڑنے کو تیار نہیں۔ میرے پاس لے جانے کے واسطے گاؤں کو جس آدمی کو آپ بھیجائے، انہوں بول دیں کہ صاحب یہ بس میں سوار ہو جائیں گے، انہیں تو چڑھ گیا وہ بس میں، لے جانے والا وہ بس میں۔ میں کیا سوچا کہ یہ بس تو یہ پرانے ٹائپ کی 25-30 سال پرانی معلوم ہو رہی ہے، آج کل آ رہا نا والوو جی وہ ذرا نئی بھی دکھ رہی اور جناب کچھ رنگ بھی دکھ رہی، زیادہ کشادہ بھی دکھ رہی، آئینے وائنے بھی سامنے ایسا آ کے جھانک کے دیکھ رہے ہیں جی، نہیں تم اسے بیٹھو میں اسے بیٹھتا ہوں۔ ارے بھائی وہ والوو جانے والی بمبئی کو جا رہی، ہم وجے واڑا کی بس میں، والوو جا رہی بمبئی کو، جانا ہے کدھر؟ وجے واڑا کو، رہبر ادھر جا رہا، ہم صحیح ہے منزل پہ پہنچ جائیں گے۔ کئی کو بولے تو خواہش نہیں چھوڑا میں، میری خواہش کیا ہے؟ وہ اچھی گاڑی دکھنا، دیکھنے میں اچھی رہنا، پہنچ جائیں گے منزل پہ۔ اپن کچھ ایسا ہی تو نہیں کر رہے ہیں بلکہ وہ ذرا دیکھنے کا، اپن لوگ کچھ ایسا ہی تو نہیں کر رہے ہیں بلکہ دیکھ لینے کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضا، اپنی خوشنودی، اپنی جنت، اپنا قرب عطا کرنے کے واسطے ایک مبارک ذات کو بھیج دیا ہمارے پاس کہ بس ان کے پیچھے پیچھے آ جاؤ، اور ہم لوگ بول رہے ہیں کہ نہیں ان کے راستے پہ نہیں، میری خواہش یہ راستے پہ جانے کی ہے۔ صحیح ہے یہ؟ اب اپنا اپنا جائزہ لے کے دیکھ لینے کا ہے کہ اپن کون سے راستے پہ جا رہے ہیں آخر۔ انہوں نے جو عقیدہ دیا وہ عقیدہ نہیں، انہوں نے جو عبادت دی وہ عبادت نہیں، انہوں نے جو معاملہ دیا وہ معاملہ نہیں، انہوں نے جو معاشرت دی وہ معاشرت نہیں، انہوں نے جو اخلاق دیے وہ اخلاق نہیں۔ اپنے کو جو سمجھ میں آیا وہ عقیدہ، اپنے کو جیسی سمجھ میں آئی ویسی عبادت، اپنے کو جیسا کاروبار میں نفع دکھا ویسے کاروبار، رہن سہن ہمارے اپنے خواہش کا۔ ایک صاحب بلا وجہ ہی بیوی کو مارے گئے، ایک واسطے مارے بھائی، نہیں میں شوہر ہوں، میں کو مارنا ضروری رہتا ہے، کوئی قصور کرے تو ماریے، نہیں وہ ہمارے خاندان میں چلتے چلے آ رہا ہے، ہر تھوڑے دن کو کچھ کرو یا نہ کرو مارنا، نہیں تو قابو میں نہیں رہتی۔ خاندان کا طریقہ ہے، بس غلطی ہے نہیں ہے، کوتاہی ہے نہیں ہے، قصور ہے یا نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں، بس ہمارے خاندان کا طریقہ ہے۔ معاشرت اپنی پسند کی، معاملات اپنے پسند کی، اخلاق عادات یہ تکلف بول دیتے ہیں، میں یہ عادت نہیں چھوڑ سکتا،
میں یہ کام نہیں چھوڑ سکتا، میں ایسی ہوں، بدلنے والا ہوں نہیں، میں ایسی ہوں، رہنا ہے تو رہے، جانا ہے تو میں بدلنے کو تیار۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اخلاق میں، عادات میں، معاشرت میں، معاملات میں، عبادات میں، عقیدوں میں، خرید و فروخت میں، مال کے لینے دینے میں، آمد میں، خرچ میں، آدمی اپنی خواہش نہیں چھوڑتا۔ اس وقت میں امت مسلمہ کا عمومی جو حال ہے وہ کچھ ایسے ہی چلتا۔ اس لیے عصر کے بعد میں آپ حضرات کے سامنے ایک بات رکھی گئی، جو آدمی اپنی اصلاح و تربیت کا آرزو مند اور خواہش مند ہو، اس کو سب سے پہلے اپنی نفسانی خواہش کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اور اللہ پاک نے فرمایا خواہش کو چھوڑو، جنت ٹھکانا ہے۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ لفظ ہوا کی تشریح اثر کے بعد میں آپ حضرات نے سنی، مغرب سے ذرا پہلے، آدھے سنے شاید، آدھے نہیں سنے، پورا سبق دہرائے تو پھر پابندی سے مغرب کو آتے، اس وجہ سے پورا سبق نہیں دہرا رہا ہوں۔ نفسانی خواہش، اس کو جو چھوڑیں گا جنت اس کا ٹھکانہ ہے، یہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا۔ یہاں آنے کے بعد، اس ماحول میں بیٹھنے کے بعد، دین کی باتوں کے سننے کے بعد میں بالکل ایسا سنتے ہیں کہ واقعی سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہاں بھائی اب ایسے ہی کرنا چاہیے، لیکن اگر چلے گئے خالص بے دینوں کے ماحول میں تو وہی ماحول میں جا کے بہ جاتے۔ بس بولے یہ کیا سن گئے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ بولے تو حالات کے حساب سے چل رہا بھائی، چلتے رہو حالات کے حساب سے۔ اب حالات جیسے کچھ دنیا کے بن رہے ہیں، بس دیکھتے رہو، حالات کے ساتھ دے دے کر، حالات کے حساب سے چل چل کر دیکھو اس وقت میں کیا عالم ہے دنیا کا۔ دین رخصت ہو رہا، اسلام رخصت ہو رہا، ایمان رخصت ہو رہا، اللہ رسول سے عقیدہ بگڑ جا رہا، مادہ پرستی میں، مادیت پرستی میں آدمی اس درجے غرق ہو رہا کہ 10-10 15-15 ہزار میں دوسرا مذہب قبول کرنے کو تیار ہو جا رہا۔ ایک ٹریکٹر دلا تو اسلام چھوڑ دے، ایک بچی شرط رکھ دے کہ اس شرط پر میں تمہارے ساتھ میں نکاح کروں گی تو دین چھوڑ دے رہا۔ اور اس کے نتیجے میں پوری دنیا میں اس وقت میں جیسے کچھ حالات آ رہے ہیں وہ دیکھتے جائیے کہ کیسے ہو رہے ہیں۔ آپ کو مایوس کرنے کے لیے نہیں بول رہا ہوں، بلکہ یہ متنبع کرنے کے لیے عرض کیا جا رہا ہے کہ اگر ہم نے اپنے حالات بدل دیے تو انشاءاللہ العزیز اللہ جل شانہ وہ اپنی قدرت سے دنیا کے حالات بدل دیں گے۔ ہمارے اندرون میں آنا تبدیلی ضروری ہے، ورنہ تو مسلط ہوتے رہتے ہیں ایسے ہی، دشمنان دین، دشمنان اسلام مسلط ہوتے چلے جاتے ہیں، جینا دو بار ہو جا رہا۔ قانون بنانے کی چکر ہے اس وقت میں، سب کے اوپر ایک ہی قانون لاگو ہوگا، دستور میں تبدیلی کی فکریں چل رہی، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت میں تکون ایک جٹ ہو کر کام کر رہا، یہودیت کا، اسرائیلیت کا، نصرانیت کا، یہودیت کا، نصرانیت کا، وثنیت کا، جس ملک میں جسے بٹھانا ہو پہلے یہاں طے ہوتا، اس کے بعد میں وہاں طے ہوتا۔ پوری دنیا کی حکمرانی کا اس وقت میں جو مادی اعتبار سے مرکز بنا ہوا ہے، وہاں بھی یہی سوچ جاری ہے کہ اسلام کے نام سے پھیلاؤ اگر ہوتا رہے تو ایسے لوگوں ہی کو زیادہ موقع دیا جائے جو لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کے بجائے خواہشات کا دین چاہتے ہوں۔ مراکز کا نام نہ لے لو، میں مگر آپ کو ہلکا سا اشارہ کر دے رہے ہیں کہ اس وقت میں یہ ہے اصل مثلث، یہودیت، نصرانیت، وثنیت، اور درمیان میں کچھ ایسے لوگوں کو جو اپنا تعلق اسلام سے، مسلمانوں سے، اللہ سے، رسول سے ظاہر کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو لیا جاتا ہے جو خریدے جا سکتے ہیں اور پھر ان کے منشے کی تکمیل کر سکتے ہیں۔ اور یہ بھی اللہ کی قدرت ہی ہے، پوری ممالک مل کے اس درجے جدوجہد و کوشش میں صدیوں سے لگے ہوئے ہیں، مگر اسلام چونکہ سربلند ہونے کے واسطے آیا، پست ہونے کے لیے نہیں آیا، اسے پھیلتا ہی جا رہا۔ اب اگر ایسے حالات میں مسلمانوں نے اپنے تئیں یہ فیصلہ کر لیا کہ مجھے خواہشات پر نہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنا ہے، امت مسلمہ جس دن یہ فیصلہ کریں گی، آپ انشاءاللہ دیکھیں گے اپنے سر کی آنکھوں سے کہ دنیا میں صالح اور بہترین تبدیلیاں نمودار ہونا شروع ہو جائیں گی۔
مگر آپ دیکھیں کہ لاکھوں لوگوں میں سے یہ معدود چند نفوس کبھی کبھی آ کے سن لیتے ہیں. ابھی خالی سن رہے ہیں، کرنے کا مسئلہ تو ذرا بات کا ہے. لاکھوں کے انسانی سمندر میں سے یہ چند خطرے وہ بھی سن رہے ہیں خالی. تو پھر یہ ہمارا پیغام ان لاکھوں مسلمانوں تک پہنچے گا کیسے؟ اور پھر ان میں تبدیلی آنا، اس کے لیے تو غیر معمولی جدوجہد محنت چاہیے نا. اسی لیے کبھی کبھی کہنا پڑتا ہے کہ بھائی ہم لوگ تو دراصل بے راہ لوگوں کو راہ دکھانے کا کام انجام دینے کے منصب پر فائز ہیں، اور ہماری صورتحال یہ کہ ہم خود ہی راستہ بھٹکے ہوئے. ہماری زندگی میں ہمارے شعبجات زندگی کو دیکھنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ ابھی ہمارا تعلق اسلام سے شعوری طور پر قائم نہیں ہو سکا. اگر اتنی بات آپ کو سمجھ میں آئی ہے تو وہ جو مغرب سے پہلے توحید کی 3 چیزوں کی طرف توجہ دلاتے ہوئے بتایا جا رہا تھا کہ صاحب اس میں ہوائے نفس سے اپنے آپ کو بچاؤ، اب یہاں سے اس کا تھوڑا سا سبق اختصار کے ساتھ میں سنا دیتا. جتنی چیزیں اپنے پاس ہیں یا جتنی چیزوں تک ہماری رسائی ہے، دسترس میں ہے کا مطلب یہ ہے، وہ لفظ استعمال کیا تھا میں، ہماری پہنچ جتنی چیزوں تک ہو سکتی ہے، رسائی بولے تو سمجھے، جو چیزیں اپنے پاس ہیں اور جن چیزوں تک دسترس ہو سکتی ہے، یعنی رسائی ہو سکتی ہے، یعنی پہنچ ہو سکتی ہے، ان چیزوں کے بارے میں اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ چیز میری ہے تو یہ اللہ کے حبیب کی دی ہوئی تعلیم کے خلاف ہے. علم ہمارا غلط ہے. نہیں، علم ہے سب اللہ کا ہے بول کے علم ہے، لیکن اپنے اندرون میں میری ہونے کے تصور کے ساتھ اپنا تصرف بھی ہے. میری ہونے کا تصور اور میری ہونے کا تصرف، اگر یہ دونوں چیزیں ہیں تو سمجھنا چاہیے کہ یہی اس مقام کی خواہش نفس ہے. اگر ہم اپنے آپ کو اس سے بچائیں گے تو سمجھنا چاہیے کہ اس مقام کی غفلت گئی، یاد آئی، اور اس مقام کی توحید حاصل ہوئی، یہ سمجھنا ہے. اور خلاصہ اس کا یہ ہے کہ کوئی سی بھی چیز کا استعمال شریعت کے خلاف نہیں رہنا، یہ مطلب ہے مختصر سا. دوسرے یہ ہے کہ کسی چیز کے اللہ کا ہونے کا تصور الگ ہے اور کسی چیز کا اللہ کے مرضی کے خلاف میں تصرف، یہ دوسرے درجے کی چیز ہے، اس سے پہلے ایک درجہ ہے، اور وہ ہے کہ اس کو استعمال کرنے کے واسطے جو قوت، جو حرکت، جو صلاحیت، جو استعداد اللہ نے دی ہے، جسے فعل کہتے ہیں، وہ فعل کی نسبت بھی اپنی طرف نہیں کرنا. اگر اپنی طرف کر رہے ہیں تو یہ اس مقام کی بہت بڑی غلطی ہے، اور یہی اس مقام کا نفس ہے، اور یہی اس مقام کا ہوا ہے. اس کا غلط استعمال، اس حرکت کا غلط استعمال، یہ نفس کی خواہش کی پیروی ہے. فعل کا غلط استعمال نفس کے خواہش کی پیروی ہے. اس لیے وہاں بھی علم صحیح کرنا، فعل میرا نہیں، فعل کے خالق اللہ ہے. ہاں، فعل کا کسب اپنا ہے، سزا جزا کسب پر ہے، فعل کی تخلیق پر نہیں ہے. ایسے ہی صفات کا مسئلہ کہ کوئی خوبی ہماری ذات میں نہیں، کوئی کمال ہمارا ذاتی نہیں، جو کچھ بھی ہے عطا ہے. تو چیز بھی امانت، فعل بھی امانت، صفت بھی امانت ہے. امانت کو جس کی امانت ہے اس کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا، یہ تیسرے درجہ ہے. اور یہی چیز سکھانے کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے. بس اس انداز سے ان کی اطاعت، ان کی اتباع کرنے کا اہتمام ہم سب کو کرنا چاہیے. اس موقع پر اتنی گزارش پر بات ختم کی جا رہی ہے. جن ساتھیوں کو اس موضوع سے متعلق یا اپنے مزید احوال سے متعلق کچھ پوچھنا ہو تو انشاءاللہ العزیز عشاء کے بعد میں یہاں قیام رہے گا، آپ حضرات رک کر رابطہ قائم کر سکتے ہیں. اور جو حضرات کسی خاص تقاضے کے تحت میں جانا چاہتے ہوں وہ حضرات بھی، قیام کرنے والے ساتھی بھی یہ ذہن میں رکھیں کہ انشاءاللہ آئندہ جمعرات کو گھر کی کچھ مصروفیت کی وجہ سے اس جمعرات والی جو ترتیب ہے، یعنی ہفتہ واری جمعرات کی اثر سے اشراق تک کی جو ترتیب ہے،
اس کو چھٹی رہے گی. آئندہ جمعرات دور دراز سے آپ آئیں گے, آپ کو نہیں معلوم ہوگا تو زحمت ہوگی, اس کی بنا پر چھٹی کا اعلان کیا جا رہا ہے. اور چھٹی کا اعلان تمام اعلانوں میں 2 اعلانات بہت پسند ہیں لوگوں کو. ایک دسترخوان بچھ گیا ہے کا اعلان, اور دوسرے چھٹی کا اعلان. یہ 2 اعلانات سب سے زیادہ پسندیدہ اعلانات سمجھے جاتے ہیں. مگر آپ حضرات کو میں دیکھ رہا ہوں کہ اب تک زیادہ چھٹی کے اعلان سے خوش نہیں ہیں. یہ علامت ہے آپ میں ایک طرح کی اللہ نے اچھائی رکھ رکھی ہے. بہرحال ضرورت کی وجہ سے چھٹی دی جا رہی ہے. آئندہ جمعرات کو آپ حضرات اسے ذہن میں رکھیں, جو ساتھی آنے والے ہوں لیکن آج کسی وجہ سے نہیں آئے ہیں, آپ حضرات ان کو اطلاع دیں اس کی. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلي وسلم وبارك على سيد المرسلين والحمد لله.